اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کوشش کیا کیجئے کہ 10 بجے ٹھیک 10 بجے کلاس جوائن کیا کیجئے، تاخیر ہو جاتی ہے انتظار کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے کلاس کے اندر جو جوائننگ شروع ہو جاتی ہے وہ 10 بجے سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے، تو اس لیے آپ ٹھیک 10 بجے آیا کیجئے۔ آدھے گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے، وقت کو نکالا کیجئے اپنا۔ اور قبل اس کے ہم اپنا سبق شروع کریں، آپ حضرات سے ایک گزارش کرتا ہوں، ہم نے جو گروپ بنائے ہوئے ہیں تجوید کے، 2 گروپ ہیں ہمارے فاطمہ اکیڈمی کے نام سے، تو ویسے میسیج کے ذریعے سے بھی آپ حضرات کو متنبہ کیا جا چکا ہے، لیکن میں یہاں بھی آپ حضرات کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان گروپوں کے اندر آپ میسیج نہ کریں، کتنا بھی اہم میسیج ہو، کتنی بھی اہم ویڈیو ہو، آڈیو ہو یا پوسٹ ہو، اس کو شیئر نہ کریں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے قرآن کریم کی کوئی ویڈیو شیئر کی، تو اگر سب اسی طرح سے ایک ویڈیو شیئر کرنے لگیں گے تو گروپ کے اندر خلل پیدا ہوگا، انتشار پیدا ہوگا۔ تو میسیج کے ذریعے سے وہاں بھی آپ کو بتلایا گیا ہے، اور میں بھی آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ذرا توجہ فرمائیں۔ اس کے اندر یہ صرف تجوید کے تعلق سے گروپ بنایا ہوا ہے، بس سیکھنے سکھانے کی طرف توجہ دیجیے، باقی اس طرح کے کتنا بھی اہم ہو میسیج، آڈیو، ویڈیو، اس کو شیئر نہ کریں گروپ کے اندر۔ ہم ایک اہم کام کے لیے اس کلاس سے جوائنٹ ہوئے ہیں، اور وہ ہے اللہ کے کلام کو سیکھنا۔ اللہ کا مبارک کلام، مقدس کلام، اس کو سیکھنے کے لیے، صحیح طرح سے اس کی تلاوت کرنے کے لیے، قرآن پاک کو جو اس کا حق ہے اس کے مطابق پڑھنے کے لیے ہم یہ وقت نکال رہے ہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، چونکہ یہ کام وہ کام ہے کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو یہ قرآن پاک سیکھنے سکھانے، اس سے بہترین کام کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ آدھا گھنٹہ ہم یہاں پر جو بیٹھتے ہیں اور اللہ کے کلام کو سیکھنے کی فکر کرتے ہیں، یہ ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو قرآن پاک کو سیکھیں۔ ہم قرآن پاک ویسے بھی پڑھتے ہیں، اگر قرآن پاک کو کما حقہ پڑھیں، اس کے اصول و ضوابط کے مطابق پڑھیں، تو اس کے اوپر اجر ملے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ ہم قرآن پاک کو اسی طرح سے نہ کوئی تجوید کی پرواہ ہے، نہ مخارج کی پرواہ ہے، نہ صفات کی پرواہ ہے، تو پھر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ کلاس جو شروع کی گئی ہے، اسی لیے کی گئی ہے تاکہ جو شوقین ہیں اور جو چاہتے ہیں اللہ کے کلام کو صحیح پڑھا جا سکے اور کما حق اس کو تلاوت کریں، تو وہ یہاں پر جڑیں اور تجوید سیکھیں اور قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کی فکر کریں۔ بہرحال گزشتہ کلاس کے اندر ہمارا جو سبق تھا وہ کچھ اصطلاحات تھیں، آپ کو یاد ہو گئی ہوں گی، بہت آسان چیزیں تھیں وہ۔ بتائیے حرکات کن کو کہتے ہیں؟ بولیے، تھوڑا تھوڑا سا بولے، پھر آگے سبق شروع کریں گے۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ بس بول کے چپ ہو جائیے گا، باقی جتنی بات پوچھی جائے اتنا بتائے۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ حرکات جمع ہے حرکت کی، تو زبر زیر پیش 3 حرکتیں ہو گئی تو جمع ہو گئی، تو اس لیے حرکات۔ زبر ایک ہوگا تو اس کو حرکت کہیں گے، یعنی زبر کو حرکت، زیر کو حرکت، پیش کو حرکت، اور تینوں کو حرکات کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جس حرف کے اوپر حرکت ہوگی تو اس کو کیا کہیں گے بتائیے؟ متحرک۔ متحرک، ٹھیک ہے، جواب مل گیا، ٹھیک ہے، متحرک۔ جس حرف کے اوپر حرکت ہوتی ہے اس کو متحرک کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے
سکون کس کو کہتے ہیں؟ سکون بتائیے. جزم کو ہاں جزم کو سکون کہتے ہیں. جو دال کی شکل میں بنا ہوا آتا ہے اس کو جزم کہتے ہیں، اسی کا نام سکون ہے. ٹھیک ہے. جس حرف کے اوپر سکون ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ساکن. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جس حرف کے اوپر سکون ہوتا ہے اس کو ساکن کہتے ہیں. تو یہ ہمارا پہلا سبق تھا. زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور جس حرف کے اوپر حرکت ہوتی ہے اس کو متحرک کہتے ہیں. اور اسی طرح سے سکون جزم کا نام ہے، جس حرف کے اوپر سکون ہوتا ہے اس کو ساکن کہتے ہیں. اب آج کا سبق ہے ہمارا الف اور حمزہ میں فرق. ایک ہوتا ہے الف، ایک ہوتا ہے حمزہ. تو ہمیں یہ فرق سمجھنا ہے. دیکھیں ایک ہوتی ہے حمزہ جو عین کی شکل میں بنی ہوئی ہوتی ہے. آپ یہاں دیکھیں، میں یہاں آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیے اسکرین آپ کو نظر آ رہی ہے؟ نظر نہیں آ رہی؟ جی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے ایک تو اوپر جو یہ حمزہ ہے، یہ عین کی شکل میں یہ حمزہ، تو یہ حمزہ اس کو تو اس میں کوئی کنفیوز نہیں ہوتا، اس کو سب جانتے ہیں کہ یہ حمزہ ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ دیکھیے یہ کیا ہے؟ حمزہ کے نیچے کیا بنا ہوا ہے؟ یہ الف. ٹھیک ہے. الف اور حمزہ میں ہمیں فرق سمجھنا ہے. اوپر جو ہے حمزہ وہ سب کو معلوم ہے کہ یہ حمزہ ہے، نیچے یہ الف ہے. الف کے لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ابھی آپ کتاب کے اندر پڑھیں گے، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے. جیسے یہاں ابھی تک یہ خالی ہے تو یہ کیا ہے؟ الف ہے. ٹھیک ہے. یہ الف ہے. اب دیکھیے اگر اس الف کے اوپر ہم نے کوئی حرکت لگا دی، اب دیکھیے اس کے اوپر الف کے اوپر کیا آیا ہے؟ زبر ہے. الف زبر. جی جی یہی سمجھانا ہے مجھے، یہی بات سمجھانی ہے مجھے آپ کو. اب الف کے اوپر جو زبر آ گیا، اب یہ الف نہیں رہا، اب کیا بن گیا؟ یہ اب حمزہ بن گیا. اب اس کو ہم الف نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے اور خالی ہوتا ہے. خالی جب تک یہ خالی تھا یہ الف تھا. اب اس کے اوپر زبر آ گیا تو اب یہ الف نہیں رہا، اب یہ کیا بن گیا؟ یہ حمزہ بن گیا. یہی فرق ہمیں سمجھنا ہے. تو اب اس کے اوپر زبر آیا یا اس کے اوپر ہم نے پیش لگا دیا تو تب بھی یہ الف نہیں ہے، تب بھی یہ کیا بنے گا؟ یہ حمزہ ہی بن جائے گا. دیکھیں پیش آیا الف کے اوپر. اب ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ بتائیے کیا پڑھیں گے ہم اس کو؟ جی اب ہم اس کو الف پیشو نہیں پڑھیں گے، چونکہ الف نہیں رہا ہے، اس کا نام چینج ہو چکا ہے. اب اس کے اوپر چونکہ حرکت آ چکی ہے تو یہ حمزہ بن گیا ہے. تو ہم کیا پڑھیں گے اس کو؟ حمزہ پیش او. ٹھیک ہے. جی. تو سورہ فاتحہ کے شروع میں جو الف بنا ہوا ہے، شکل اس کی الف کی ہے، لیکن اس کے اوپر کیا ہے؟ حرکت ہے، زبر ہے. تو وہ الف نہیں ہے، وہ حمزہ ہے. الف کے لیے بس ہم یہ قاعدہ ذہن میں رکھیں کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، چاہے اس کی شکل الف کی بنی ہوئی ہے. لیکن اگر وہ خالی نہیں ہے، اس کے اوپر نیچے اگر کچھ ہے تو اب اس کو الف نہیں پڑھیں گے، وہ حمزہ پڑھا جائے گا. اسی طرح سے اگر اس الف کے اوپر ہم اس کو سکون دے دیں گے، یہ دیکھیے اب الف کے اوپر کیا آیا ہے؟ الف کے اوپر سکون ہے، سکون جزم. ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر جزم آ گیا تو اب بھی یہ الف نہیں ہے. بس الف اگر یہ خالی ہوگا تو الف ہوگا، الف کے اوپر نیچے اگر کچھ ہوگا تو وہ الف نہیں ہوگا، پھر وہ کیا ہوگا؟ حمزہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. اب دیکھیے یہ خالی ہو گیا، اب الف پڑھا جائے گا یہ. ٹھیک ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہی چیز آپ کو سمجھانی تھی. اب آپ کتاب کے اندر اس کو پڑھیں گے.
کتاب میں اور اچھی طرح سے اس کو ہم پڑھتے ہیں، الف اور حمزہ میں فرق۔ کتاب آپ کے سامنے موجود ہے، ٹھیک ہے، الف اور حمزہ میں فرق۔ جی کتاب اسکرین پہ شو ہو رہی ہے، نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، الف اور حمزہ میں فرق۔ پہلا فرق، 4 فرق بیان کیے گئے ہیں الف اور حمزہ میں۔ پہلا فرق یہ ہے، الف ہمیشہ ساکن اور بے جھٹکے ادا ہوتا ہے، ہمیشہ ساکن ہوتا ہے اور بے جھٹکے، جھٹکا نہیں لگتا اس میں، حمزہ میں جھٹکا لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ پر کبھی زبر زیر پیش ہوتا ہے اور کبھی ساکن ہوتا ہے اور جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے، بالکل اس کا الٹا ہے، اس کے برعکس ہے الف کے۔ الف ہمیشہ ساکن اور بے جھٹکے ادا ہوگا، حمزہ پر کبھی زبر آئے گا، کبھی زیر آ جائے گا، کبھی پیش آ جائے گا، کبھی سکون آ جائے گا اور جھٹکے سے پڑھا جائے گا۔ تو پہلا فرق یہ ہے، الف ہمیشہ ساکن ہوگا اور اس کے اندر جھٹکا نہیں لگے گا، اور الف کے اوپر نہ کبھی کوئی حرکت آئے گی، نہ الف کے اوپر زبر آئے گا، نہ زیر آئے گا، نہ پیش آئے گا۔ اگر الف کے اوپر کچھ آ گیا تو اب وہ حمزہ بن گیا، اب وہ الف نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ تو وہی پہلا فرق وہی سمجھایا گیا ہے، الف ہمیشہ ساکن اور بے جھٹکے ادا ہوتا ہے، حمزہ پر کبھی زبر زیر پیش ہوتا ہے اور کبھی ساکن ہوتا ہے اور جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا فرق، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، حمزہ سے پہلے زبر زیر پیش تینوں حرکتیں آتی ہیں۔ یہ دوسرا فرق ہے کہ الف سے پہلے ہمیشہ کیا ہوگا؟ زبر ہوگا۔ پھر آپ کو دیکھیے میں یہاں سمجھاتا ہوں، یہ الف ہے اور مثال کے طور پر یہ دیکھیے با، الف زبر با، تو الف سے پہلے ہمیشہ کیا آئے گا؟ زبر آئے گا، زبر کے علاوہ اور کوئی حرکت نہیں آئے گی الف سے پہلے۔ الف سے پہلے ہمیشہ زبر آئے گا اور حمزہ سے پہلے زبر زیر پیش کوئی بھی حرکت آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا فرق وہی آپ کو سمجھایا گیا ہے کہ الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، حمزہ سے پہلے زبر زیر پیش تینوں حرکتیں آتی ہیں۔ تیسرا فرق ہے الف کا، الف شروع میں نہیں آتا، صرف درمیان اور آخر میں آتا ہے، حمزہ شروع درمیان آخر تینوں جگہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تیسرا فرق ہوگا کہ الف شروع میں نہیں آتا۔ اب سورہ فاتحہ کے شروع میں جو الف بنا ہوا ہے الحمد، الف کی شکل میں، وہ حمزہ ہے۔ چونکہ یہ تیسرا فرق ہے کہ الف شروع میں نہیں آتا، اگر یہ شروع میں ہے تو یہ الف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک فرق تو آپ نے پڑھا کہ وہ خالی ہوتا ہے، اس کے اوپر الحمد کے جو الف بنا ہوا ہے اس کے اوپر زبر ہے، تو پہلا فرق ہے حمزہ کے اوپر زبر آتا ہے، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ اور تیسرا فرق ہے کہ الف شروع میں نہیں آتا ہے، اگرچہ وہ الف کی شکل بنی ہوئی ہے لیکن وہ شروع میں آ گیا تو وہ الف نہیں، وہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے الف کی شکل بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر نیچے کوئی حرکت ہے تو وہ الف نہیں، وہ حمزہ ہے۔ چوتھا فرق سمجھیے، الف ساکن ہوتا ہے مگر اس پر جزم لکھا ہوا نہیں ہوتا، جیسے اور حروف ہے، الف جو ہے آٹومیٹک ساکن ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ جیسے اور حروف ہیں ان کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ اس کے اوپر اگر جزم لکھا ہوگا، سکون لکھا ہوگا تو تب ساکن بنے گا، لیکن الف کے اوپر یہ سکون نہیں ہوتا ہے، وہ خود بخود بس آٹومیٹک جو ہے وہ ساکن ہوتا ہے۔ تو وہی بتلایا گیا ہے، الف ساکن ہوتا ہے مگر اس پر جزم لکھا ہوا نہیں ہوتا، جیسے اور حروف ہیں کہ جب تک ان کے اوپر جزم نہ لکھا جائے ساکن نہیں کہلاتے، اگر الف کے اوپر جزم لکھا جائے تو وہ الف نہیں رہتا، پھر وہ حمزہ کہلاتا ہے، جیسا ابھی میں نے آپ کو اسکرین کے اوپر سمجھایا ہے۔ تو جیسے مثال کے طور پر پھر دوبارہ سمجھا دیتا ہوں میں آپ کو، الف، یہ الف ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر اگر ہم نے جزم لگا دیا تو یہ پھر حمزہ بن گیا، اب یہ الف نہیں رہا، اگرچہ شکل اس کی الف کے ہے لیکن یہ الف نہیں رہا۔ تو یہ ہے الف اور حمزہ میں فرق، یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ 4 فرق بتائے گئے ہیں۔ الف کے لیے ہمیشہ ہم یاد رکھیں کہ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے اور بے جھٹکے ادا ہوتا ہے، اور حمزہ سے پہلے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے،
حمزہ سے پہلے زبر، زیر، پیش کوئی بھی حرکت آ سکتی ہے۔ الف کے اوپر سکون بھی نہیں ہوتا، حمزہ کے اوپر سکون بھی آ جاتا ہے، ساکن بھی بن جاتا ہے حمزہ۔ تو یہ الف اور حمزہ میں فرق ہے۔ اب ہمیں کہیں بھی الف ہوگا اور اس کے اوپر کوئی حرکت ہوگی یا نیچے ہوگی تو اس کو ہمیں الف نہیں پڑھنا ہے، جیسے سورہ فاتحہ کے اندر شروع ہی میں وہاں ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو آج کا یہ سبق ہے، اس سبق کو ہم یاد رکھیں، الف اور حمزہ میں یہ فرق ہمیں یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ایک سورت کی ہم مشق کرتے ہیں، آج کے اس سبق کو یاد کرنا ہے، اور جو سورت آپ کو دی جائے گی اس کی مشق کرنی ہے۔ دیکھیے شروع میں یہاں بھی آپ سمجھ لیجیے اس کو، یہ ارأیت الذی، ارأیت یہ شروع میں شکل کس کی بنی ہوئی ہے؟ الف کی شکل بنی ہوئی ہے، لیکن اس کے اوپر حرکت ہے، زبر ہے۔ تو اب بتائیے اس کو الف پڑھیں گے یا حمزہ پڑھیں گے؟ بتائیے۔ حمزہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ بھائی جو ہے بول کر کے اپنا مائک فوراً بند کیا کیجئے، کہ کچھ لوگوں کی بولنے کی آواز آ رہی ہے۔ تو دھیان سے توجہ سے سنیں، بہت کام کی یہ باتیں ہیں۔ آج تک ہمیں یہی پتا ہے کہ بھائی یہ الف بنا ہوا ہے، اس کے اوپر زبر ہے، زیر ہے، ہم اس کو الف ہی پڑھتے ہیں۔ اب یہ ارأیت اگر ہم اس کے ہجے کریں گے تو ہم یہی پڑھیں گے الف زبر آ۔ اب ہمیں قاعدہ معلوم ہو گیا ہے، تو اب قاعدہ معلوم ہونے کے بعد اب کبھی ہم اس کو الف نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر الف پڑھیں گے تو یہ غلط ہوگا۔ الف کا جو الف اور حمزہ میں آپ نے جو فرق پڑھ لیا ہے، اس فرق کو یاد کر کے ہمیں حمزہ کو حمزہ پڑھنا ہے، الف کو الف پڑھنا ہے۔ تو یہ ارأیت میں جو شکل بنی ہوئی الف کی، لیکن اس کے اوپر حرکت ہے، تو اس لیے اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ اگر ہم اس کے اوپر سے یہ حرکت ہٹا دیں گے تو یہ پھر الف بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ دوسرا فرق یہ تھا کہ الف شروع میں نہیں آتا ہے، صرف درمیان اور آخر میں آتا ہے۔ تو ارأیت کے شروع میں جو الف کی شکل بنی ہوئی ہے یہ الف نہیں ہے، چونکہ الف شروع میں نہیں آتا ہے، حمزہ شروع درمیان آخر میں آتا ہے، تو شروع میں اگر ہے تو یہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے انا اعطینا، انا اس کے جو شروع میں ہے الف کی شکل بنی ہوئی ہے، لیکن یہ بھی الف نہیں ہے، یہ بھی حمزہ ہے۔ تو قرآن میں اکثر جگہ اسی طرح ہوتا ہے کہ الف کی شکل بنی ہوئی ہوتی ہے، ہم اس کو الف ہی پڑھتے ہیں۔ اب قاعدہ معلوم ہونے کے بعد ہمیں کبھی اس کو الف نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سمجھ میں آ گیا آپ کو یہ؟ تو آئیے ہم سورت کی ہم مشق کرتے ہیں۔ آج ہماری سورت ہے قل یا ایھا الکافرون۔ قل یا ایھا الکافرون، اس سورت کو صحیح کس طرح سے پڑھنا ہے، کون سے حرف کو کہاں سے نکالنا ہے، مخارج آپ نے پڑھ لیے ہیں، مخارج آپ کو یاد ہو چکے ہیں، تو اس لیے ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکال کر کے ادا کرنا ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں، اس کی مشق کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون۔ قل، قاف کو کیسا پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے، اور قاف کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، یہ قاف، اور قاف کو پر کر کے پڑھیں گے قل۔ دیکھیں اس کو، قل کو اگر ہم نے کل پڑھ دیا، چھوٹا کاف پڑھ دیا، تو فوراً معنی بدل جائیں گے۔ قل کو جو قاف کا مخرج ہے، زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، اگر ہم وہاں سے ادا نہیں کریں گے، اوپر کے حصے سے ادا کریں گے۔ بھائی مائک بند کیجئے، ڈسٹرب ہو رہا ہے، مائک بند کیجئے، کن کا مائک کھلا ہوا ہے۔ تو قاف کو جو مخرج ہے قاف کا، اگر وہاں سے نہیں ادا کریں گے تو یہ چھوٹا کاف بن جائے گا کل، اور چھوٹا کاف بنتے ہی حرف بدلے گا، حرف کے بدلنے سے فوراً معنی بھی بدل جائیں گے۔ قل، قل کے معنی ہے کہیے، کہہ دیجئے، اور کل کے معنی ہے کھا لیجئے۔ تو اس لیے مخارج کو، جس حرف کا جو مخرج ہے اور اس حرف کے اندر جو صفات ہے، ان صفات کا پورا پورا خیال کر کے اللہ کے کلام کو پڑھنا ہے۔ اللہ کے کلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اگر اس حرف کا جو مخرج ہے، اس کی جو صفات ہے، اگر ہم ان کا خیال نہیں کریں گے تو حرف بدلیں گے، اور حرف کے بدلنے سے معنی بدل جائیں گے۔ تو اس لیے بہت توجہ کے ساتھ اللہ کے کلام کو پڑھنا ہے، اور
اسی وقت کما حقہ پڑھ سکتے ہیں جب کہ ہم ان قواعد کو سیکھیں. تو اس لیے آدھے گھنٹے میں گھر بیٹھے بیٹھے اگر آپ کو یہ قواعد سیکھنے کا موقع مل رہا ہے تو یہ ہماری بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے. تو آئیے، قل یا ایہا الکافرون، یا مد ہوگا اس کے اندر، مد منفصل ہوتا ہے. اس کو 2 الف 3 الف 4 الف تک کھینچ سکتے ہیں، اور مد منفصل کو 1 الف کی کھینچنے کی بھی اجازت ہے، کھینچ سکتے ہیں. قل یا ایہا الکافرون، کافرون، کاف کو صحیح اپنے مخرج سے نکالنا ہے، زبان کی جڑ سے کچھ اوپر کا حصہ، کافرون، اور آگے را کو پر کرنا ہے، کافرون منہ بھر کے. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، لا کے اندر مد کریں گے، کھینچیں گے، اس کے اندر بھی مد منفصل ہے. مد کے قواعد جب آپ پڑھ لیں گے اس وقت آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائیں گے. فی الحال تو ہم بس پڑھنے کا ایک طریقہ سیکھ لیں. لا اعبد، اس کو کھینچ کر کے پڑھیں گے، لا اعبد. آگے اعبد، حمزہ عین دونوں کے اندر فرق پیدا کرنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، جلدی میں پڑھ دیتے ہیں آبدو، آبدو، عین کا پتہ نہیں لگتا ہے کہ عین ہے بھی یا نہیں، عین کو حذف کر جاتے ہیں. تو اس لیے عین کو اس کے مخرج سے نکالنا ہے، حمزہ کو اس کے مخرج سے نکالنا ہے. حمزہ کو حلق کے سینے کی طرف سے نکالنا ہے، عین کو حلق کے بیچ سے نکالنا ہے. تو کیسے پڑھیں گے، لا اعبد، لا اعبد. ٹھیک ہے، اس طرح سے پڑھنا ہے، اسی طرح سے مشق کرنی ہے. آبدو نہیں پڑھنا ہے، آبدو. یہ حرف ہم نے ختم کر دیا، حرف گھٹا دیا، یہ غلطی لہن جلی غلطی ہو گئی، اور لہن جلی میں قرآن پاک پڑھنا گناہ ہے، یہ ہم نے گناہ کیا. تو اس لیے دھیان سے، توجہ سے، لا اعبد، لا اعبد ما تعبدون. اسی طرح سے تعبدون، تعبدون جو عین ہے اس کو بھی ادا کرنا ہے. جلدی میں ہم اس کو بھی تعبدون پڑھ دیتے ہیں، تعبدون، عین کا پتہ نہیں لگتا ہے، بلکہ تا کے ساتھ ایک حرف کا الف کا اضافہ کر دیتے ہیں، تعبدون پڑھ دیتے ہیں، لا اعبد ما تعبدون. تو یہ غلط ہے، ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا ہے. کس طرح سے پڑھنا ہے، لا اعبد ما تعبدون. ٹھیک ہے، ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا اس کو کھینچیں گے، انتم نون میں غنہ کریں گے، اخفا ہوگا اس کے اندر، یعنی ناک کا جو بانسا ہے وہاں سے چھپا کر کے الف کے بقدر اس کو ادا کریں گے. انتم ایک ہوتا ہے ناک سے نکال رہے ہم ان، اس طرح نہیں ادا کرنا اخفا کو، بلکہ ناک کی نرم ہڈی سے نکالنا ہے. انتم، انتم، ولا انتم عابدون، عابدون. اس کو بھی ہم جلدی میں کیا پڑھ دیتے ہیں، عابدون، عابدون، یعنی حمزہ پڑھ دیتے ہیں. تو جیسے ہی ہم نے حمزہ پڑھا لہن جلی غلطی ہو جائے گی، اور لہن جلی میں قرآن پاک پڑھنا وہ گناہ ہے. تو اس لیے دھیان سے، ولا انتم عابدون ما اعبد، ما اعبد. ٹھیک ہے، ولا انا عابد ما عبدتم، ولا انا عابد. یہ انا جو ہے اس کے ساتھ نون کے ساتھ جو الف ہے اس الف کو کھینچیں گے نہیں. ٹھیک ہے، یہ رسم کے اندر ہے، پڑھا نہیں جائے گا. یہ ولا انا عابد نہیں پڑھیں گے، اس کو نون کے ساتھ جو الف ہے اس الف کو نہیں پڑھیں گے، بلکہ صرف نون کے اوپر حرکت پڑھ کے آگے چلیں گے. ولا انا عابد ما عبدتم، عابدم، عابدم نہیں پڑھنا اس کو، عابدم، عابدن یہ حمزہ ہو جائے گا، اور حمزہ یہ حرف کی تبدیلی ہو جائے گی اور لہن جلی غلطی ہو جائے گی. تو اس لیے دھیان سے، ولا انا عابد ما عبدتم، عابدم غنہ کریں گے، عابد ما عبدتم،
ما عبدتم، ٹھیک ہے، ولا انتم عابدون ما اعبد، اوپر آیت گزری، اسی طرح سے پڑھنا ہے اس کو بھی، لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم ولی دین، دھیان سے پڑھیں گے اس کو بھی، لکم نہیں پڑھیں گے بلکہ جلدی سے پڑھیں گے، اظہار ہوگا، اظہار کریں گے، میم ساکن کا اظہار ہے یہ، لکم دینکم ولی دین، ولی دین، جلدی میں ہم کیا پڑھ دیتے ہیں، ولی دین، ولی دین، یعنی لام کے اوپر سکون پڑھ دیتے ہیں، لکم دینکم ولی دین پڑھ دیتے ہیں، تو لام کے نیچے جو حرکت ہے اس حرکت کو خوب صاف اور واضح پڑھیں گے، لکم دینکم ولی دین، ولی دین، ولی دین، ٹھیک ہے، اس طرح سے پڑھیں گے۔ ایک مرتبہ پوری سورت پڑھ دیتا ہوں میں، آپ توجہ سے سنیں اور اسی طرح سے پھر پڑھنے کی مشق کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔